بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ میں ہم نے بیوع اور خرید و فروخت کے اصول اور احکام کا موضوع شروع کیا تھا، اور اس حوالے سے جیسے ہم نے نشست نمبر 12 میں پڑھا تھا کہ ہم بے صحیح یعنی ٹائپس آف سیل پڑھ رہے ہیں، بیوع کی اقسام، تو اس میں سے جو پہلی قسم تھی بے صحیح، اس کے بنیادی اصول و ضوابط پڑھ رہے تھے، اور اس کو ہم نے 4 پوائنٹ میں یا 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ بے صحیح کا مفہوم، بے صحیح کے احکام، یہ 2 پوائنٹ تو ہم نے نشست نمبر 12 میں پڑھ لیے تھے۔ تو تیسرا پوائنٹ اور چوتھا پوائنٹ یہ آج نشست نمبر 13 میں ہم پڑھیں گے، زمان کے مسائل، اور نمبر 4 کہ کون سی چیزیں مبیع کے اندر داخل شمار کی جائے گی۔ تیسرا پوائنٹ ہمارا یہ تھا بے صحیح کے حوالے سے کہ زمان کے مسائل۔ زمان کے مسائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز انسان خرید رہا ہے وہ خریدار کے رزق اور زمان میں کب داخل ہوگی۔ بالفاظ دیگر آپ یوں سوال کر سکتے ہیں کہ ایک انسان نے کوئی چیز خرید لی، اب خریداری کے بعد وہ چیز اگر ضائع ہوگی، اس چیز میں اگر نقصان ہوگا تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا، اس چیز کا نقصان کس کے ذمہ لازم ہوگا۔ اس سے متعلق کی چند باتیں ذہن میں رکھ لیجیے۔ فقہاء 3 قسم کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں۔ ایک ہے المقبوض علی صوم النظر، دوسری اصطلاح ہے المقبوض علی صوم الشراء، اور تیسری اصطلاح ہے المقبوض للتجربہ۔ ان تینوں اصطلاحات کا تعلق زمان کے ساتھ ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم ترتیب وار ان تینوں اصطلاحات کا تعارف اور اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جہاں تک المقبوض علی صوم النظر کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدار نے فروخت کنندہ سے قیمت وغیرہ سے متعلق کوئی بات، کوئی گفتگو نہیں کی، بلکہ فروخت کنندہ کی اجازت سے صرف چیز دیکھنے کے لیے ہاتھ میں لے لی اور خریدار کے پاس وہ چیز ضائع ہو گئی۔ صرف اور صرف دکاندار کی اجازت سے دیکھنے کے لیے چیز ہاتھ میں لے لی، ابھی خریداری کا تذکرہ نہیں ہوا، قیمت کا تذکرہ کوئی نہیں ہوا، تو اس کو کہتے ہیں خریدار کے ہاتھ میں جو چیز ہے یہ مقبوض علی صوم النظر ہے۔ اگر ایسی صورت میں فروخت کنندہ کی اجازت سے خریدار نے صرف دیکھنے کے لیے چیز ہاتھ میں لے لی اور خریدار کے ہاتھ میں وہ چیز ضائع ہو گئی، تو کیا خریدار پر اس کا تاوان اور زمان آئے گا یا نہیں؟ تو مقبوض علی صوم النظر کا حکم یہ ہے کہ اگر خریدار نے یا کسٹمر نے چیز دیکھنے کے لیے ہاتھ میں لے لی اور جان بوجھ کر ضائع کر دی، توڑ دی، نیچے مار کر یا اس طرح کر کے خراب کر دی، تو اس پر زمان اور تاوان لازم ہوگا جو مارکیٹ ویلیو ہوگی۔ لیکن اگر اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا اور اس کی کوتاہی اور غفلت کے بغیر ہوا، نقصان ہو گیا، تو اس پر کوئی زمان لازم نہیں ہے، کیونکہ یہ اس کے پاس امانت کے حکم میں ہے۔ تو اس لیے مقبوض علی صوم النظر کا اصول یہ ہے کہ اگر اس نے جان بوجھ کر ضائع کی ہے تو قیمت اور تاوان دینا پڑے گا، اور اگر جان بوجھ کر نہیں کی، مطلب اس کی کوئی غلطی نہیں ہے اور اس کی کوئی غفلت نہیں ہے، لیکن ہوگی خود بخود کچھ غلطی، کچھ ایسا ہو گیا جس میں کسٹمر کی غلطی نہ ہو، تو اس پر کوئی زمان لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ مقبوض علی صوم النظر کے اندر زمان کا حکم ہے۔ جہاں تک دوسری اصطلاح کی بات ہے مقبوض علی صوم الشراء، مقبوض علی صوم الشراء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خریدار اور فروخت کنندہ نے آپس میں قیمت کا بھی تذکرہ کر دیا، بھاؤ تاؤ کر لی، ٹھیک ہے، اور قیمت میں کسی قیمت پر اتفاق بھی ہو گیا، لیکن ابھی معاملہ مکمل نہیں ہوا اور خریدار نے خریدنے کی نیت سے چیز ہاتھ میں لے لی، اور ابھی خریدار کے ہاتھ میں ہے کہ وہ چیز خریدار کے پاس ضائع ہو گئی، ابھی بے مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی خرید و فروخت کا معاملہ مکمل نہیں ہوا تھا، صرف خریدار اور فروخت کنندہ نے آپس میں قیمت کا تذکرہ کیا، قیمت کا تذکرہ کرنے کے بعد خریدار نے خریدنے کی نیت سے چیز لے لی ہاتھ میں، ابھی معاملہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ خریدار کے ہاتھ میں وہ چیز ضائع ہو گئی، تو یہ مقبوض علی صوم الشراء ہے۔ اور اب اس کا کیا حکم ہے، کیا اس پر جو ہے اس کا زمان اور تاوان لازم آئے گا یا نہیں؟ تو اس میں فقہاء کی 2 رائے ہیں۔ فقہاء مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ مقبوض علی صوم الشراء کا بھی وہی حکم ہے جو مقبوض علی صوم النظر کا تھا، پہلی قسم کا، کہ جان بوجھ کر ضائع کی ہے تو زمان ہے ورنہ نہیں۔
لیکن دیگر تمام ائمہ کی رائے یہ ہے کہ کسٹمر پر اس چیز کا ضمان لازم ہوگا اور اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا، خواہ اس نے جان بوجھ کر چیز ضائع کی ہو یا جان بوجھ کر ضائع نہ کی ہو اور اس کی کوئی غلطی نہ ہو، اس کی غلطی کے بغیر چیز ضائع ہوئی ہو، تو بھی کسٹمر کو ضمان ادا کرنا پڑے گا اور کسٹمر کو نقصان ادا کرنا پڑے گا۔ تو یہ مقبوضہ رسوم الشراء کا اصول حکم ہے۔ تیسری چیز ہے، اس کو فقہا کہتے ہیں مقبوض للتجربہ۔ مقبوض للتجربہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فروخت کنندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی چیز تجربہ کرنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے خریدار کو دے دیتا ہے۔ مثلا ایک گاڑی ہے، کسٹمر آیا، ٹھیک ہے، اور دیکھنے کے لیے چابی لے لی، کہاں ذرا دکھائیے میں چیک کرتا ہوں، اور کچھ دیر کے لیے گاڑی چلا کے ادھر ادھر چلا گیا اور خرید فروخت کنندہ نے چابی دے دی اس کو، تو صرف چیک کرنے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے کوئی چیز دے دینا۔ اور اب اس صورت میں کیا حکم ہوگا کہ ایک آدمی آیا، کوئی خریدار، کوئی قیمت وغیرہ کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف چیک کرنے کے لیے چیز ہاتھ میں لے لی، کوئی مشین تھی اس کو یوز کر رہا تھا، یا آسان مثال لے لیجیے گاڑی کی چابی لے لی کہ میں ذرا چیک کرتا ہوں وہاں تک جا کے، ابھی اس نے گاڑی سٹارٹ ہی کی تھی کہ وہ جا کے مار دی کسی جگہ سے، غلطی سے لگ گئی یا اس طرح، اور اس میں کچھ نقصان ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی، تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ اس صورت میں فقہا کا تقریباً اتفاق ہے کہ بھئی اس میں دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر قیمت پر اتفاق ہو گیا تھا اور خریدار نے خریدنے کی نیت سے گاڑی پر قبضہ کیا تھا، پکا ارادہ تھا کہ میں خرید رہا ہوں اس لیے چیک کر رہا تھا، اور قیمت کے بھی تقریباً اتفاق ہو گیا تھا، تو پھر یہ مقبوض علی صوم الشراء ہے۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو مقبوض علی صوم الشراء کا ہے کہ اس کو تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر قیمت کا کوئی تذکرہ نہیں ہوا اور نہ ہی خریدنے کا پکا ارادہ تھا، بلکہ صرف اور صرف دیکھنے کے لیے چابی لے لی اور گاڑی کو دیکھ رہا تھا، تو یہ مقبوض علی صوم النظر والا حکم ہوگا۔ اگر اس نے قصداً جان بوجھ کر کچھ گڑبڑ کی ہے تو تب ضمان ادا کرنا پڑے گا، اور اگر اس نے جان بوجھ کر کوئی خرابی نہیں کی تو پھر ایسی صورت میں اس پر کوئی ضمان وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے بنیادی طور پر ضمان کے مسائل، جس کا تذکرہ عمومی طور پر فقہا بے صحیح کے تحت کرتے ہیں۔ ضمان کے مسائل میں کچھ دو تین مسائل اور بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک اصول تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ خریدار نے چیز خریدی اور چیز پر قبضہ کر لیا اور خریدار کے قبضے میں چیز ضائع ہو گئی تو اس کا نقصان خود خریدار کا سمجھا جائے گا۔ سمپل سا اصول ہے، عام اصول ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ میں نے کسی سے کوئی چیز خریدی، اب خرید تو لی، لیکن خریدنے کے بعد ابھی میں نے چیز پر قبضہ نہیں کیا، اور چیز جو ہے وہ سیلر یعنی فروخت کنندہ کے پاس ضائع ہو گئی، خود آسمانی آفت سے، مثلا کوئی بیماری ہو گئی، مر گئی، بکری تھی مر گئی، یا فروخت کنندہ نے خود اس کو خراب کر دیا، تو ایسی صورت میں ہم نے جو معاملہ کیا تھا وہ کل عدم ہو جائے گا۔ میں نے اگر قیمت دی ہو تو وہ مجھے واپس مل جائے گی اور معاملہ کینسل سمجھا جائے گا۔ دو اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ میں نے چیز خریدی اور چیز پر قبضہ بھی کر لیا، میں جب گھر لے گیا تو اس چیز میں میرے پاس کوئی فالٹ، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، نئی خرابی پیدا ہو گئی اس میں، پھر مجھے پتا چلا کہ اس میں ایک اور خرابی بھی ہے جو کہ فروخت کنندہ کے پاس تھی، یعنی دو خرابی ہو گئی، ایک میرے پاس اس میں پیدا ہوئی ہے اور دوسری پرانی خرابی، پرانا عیب قدیم جو بائے کے پاس تھا۔ تو ایسی صورت میں اس پرانی خرابی کی بنیاد پر اس معاملے کو کینسل کر کے چیز واپس نہیں کر سکتا، کیونکہ چیز کے اندر میرے پاس نیا عیب پیدا ہو گیا ہے۔ ہاں، اس پرانے عیب کی وجہ سے جتنی قیمت کم ہو رہی ہے وہ قیمت میں بائع سے یعنی فروخت کنندہ سے لے سکتا ہوں۔ تو اس کو فقہ اصطلاح میں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب مشتری چیز خرید لے، مشتری کے پاس اس چیز میں عیب حادث پیدا ہو گیا، پھر مشتری کو معلوم ہو گیا کہ اس چیز کے اندر عیب قدیم بھی موجود ہے جو بائع کے پاس تھا، تو مشتری عیب قدیم کی بنیاد پر یہ چیز واپس نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں عیب حادث بھی موجود ہے۔ تو جب عیب حادث بھی موجود ہے تو عیب قدیم کی بنیاد پر چیز واپس نہیں کی جائے گی، عیب قدیم کا صرف نقصان لیا جائے گا فروخت کنندہ سے۔ چوتھا اور آخری اصول یہ ہے کہ میں نے چیز خریدی اور ابھی میں نے قبضہ نہیں کیا تھا، معاملہ مکمل ہوا تھا لیکن میں نے قبضہ نہیں کیا، اور فروخت کنندہ کے ہاتھ میں اس چیز کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، تو مجھے یہ حق حاصل ہے کہ معاملہ میں کینسل کر سکتا ہوں۔
کیوں؟ کیونکہ ابھی فروخت کنندہ کے پاس یہ چیز، اسی کے پاس اس میں عیب پیدا ہو گیا، تو میں اس چیز کو واپس کر سکتا ہوں، تو یہ شریعت نے مجھے حق دیا ہے۔ تو زمان سے متعلق مزید یہ 4 اہم اصول بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ آخری بات ہماری آج کی اس نشست کی یا بے صحیح کے احکام سے متعلق وہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں مبیع میں داخل ہوں گی۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب میں کسی انسان سے کوئی چیز خریدتا ہوں تو کون سی چیزیں ایسی ہے جو اس چیز کے تابع ہو کر اور اس چیز کے اندر خود بخود شامل ہو کر مجھے ملے گی۔ بکری خریدی تو کیا بکری کے بچے بھی اس میں شامل ہوں گے؟ مکان خریدا تو کیا مکان کے اندر اس کے اے سی اور ایئر کولر اور پنکھے وغیرہ وہ بھی شامل ہو جائیں گے؟ زمین خریدی، اس زمین کے اندر درخت ہے، اس زمین کے اندر کھیتی لگی ہوئی ہے، تو کیا وہ بھی میری ہے یا کیا؟ یہ سوالات ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے اپنی کتاب میں 4 اصول ذکر کیے ہیں فقہ البیوع میں۔ ان 4 اصولوں کا خلاصہ سمجھنا ضروری ہے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہر وہ چیز مبیع کے اندر داخل سمجھی جائے گی جو عام معاشرے میں اور عرف میں مبیع کے اسم کے تحت آتی ہو، یعنی جو لفظ آپ نے بولا اس لفظ کے اندر عرف کے اندر جو چیزیں شامل سمجھی جائے گی وہ ساری اس کے اندر داخل ہوں گی۔ مثلا گھر کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو گھر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کچن بھی داخل ہے، اس میں بیت الخلاء بھی داخل ہے، اس میں کمرے بھی داخل ہے، تو یہ گھر کے اندر یہ سارے، تو لفظ گھر ہمارے عرف اور معاشرے میں اس سب چیزوں پر استعمال ہوتا ہے۔ لیکن لفظ کمرہ صرف 4 دیواری اور ایک چھت کا نام ہے، یعنی ایک روم اس کا نام ہے، تو لفظ کمرہ کے اندر پورا گھر شامل نہیں ہے۔ تو اسی طرح عرف کے اندر جو لفظ بولا جائے گا اس لفظ کے اندر جو چیز سمجھی جائے گی وہ، جیسے عربی کا فقہاء عربی کی مثال دیتے ہیں نا، دار، کہ لفظ دار جو ہے عرف کے اندر تمام کمروں، کچن، بیت الخلاء وغیرہ سب اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو بہرحال عرف کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ اس لفظ کے اندر کون کون سی چیزیں سمجھی جا رہی ہیں، تو وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس چیز کے ساتھ دیگر جن چیزوں کا اتصال قرار ہو تو وہ بھی اس میں شامل ہوں گی۔ پہلے اتصال قرار کو سمجھیے۔ اتصال قرار کا مطلب ہوتا ہے دائمی کنیکشن، دائمی اور مستقل کنیکشن یا مستقل طور پر اس کا جڑا رہنا اس چیز کے ساتھ۔ آسان الفاظ میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کے اندر دوسری چیز اس لیے لگائی گئی ہے کہ یہ مستقل یہاں رہے، اس کو ہٹانا مقصود نہیں ہے۔ مثال کے طور پر زمین میں درخت جو لگائے جاتے ہیں تو زمین کا اور درختوں کا آپس میں اتصال قرار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ درخت عمومی طور پر اس لیے نہیں لگاتے کہ اس کو اکھاڑنا ہے، لیکن کھیتی جو لگائی جاتی ہے فصل، اس کا اتصال قرار نہیں ہے زمین کے ساتھ، کیونکہ کھیتی کو کاٹنا مقصود ہوتا ہے، اس کو ہٹانا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس لیے جن چیزوں کا اتصال قرار ہوگا تو وہ اس میں داخل ہے، اور جن کا اتصال قرار نہیں ہے وہ اس میں داخل نہیں ہے۔ اب اگر میں زمین خریدوں گا تو زمین میں فصل شامل نہیں ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ فصل کا اتصال قرار نہیں ہے زمین کے ساتھ، خود بخود فصل شامل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہم نے باقاعدہ کنڈیشن لگا دی، باقاعدہ معاہدے میں تذکرہ کر دیا کہ یہ فصل بھی مجھے ملے گی، وہ تو الگ بات ہے نا۔ یہاں تو وہ اصول ہے جس کے بارے میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، وہ اصول پڑھ رہے ہیں کہ بھئی تذکرہ اور کوئی کنڈیشن وغیرہ نہیں لگائی، ویسے خود بخود کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ لیکن اگر میں نے زمین خریدی تو اس کے اندر درخت خود بخود شامل ہوں گے، اس لیے کہ درختوں کا زمین کے ساتھ اتصال قرار ہے۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ تمام وہ چیزیں جس کو عرف کے اندر مبیع کا تابع سمجھا جاتا ہو تو وہ چیزیں بھی مبیع کے اندر داخل ہوں گی۔ تابع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی انہی چیز کی ضروریات ہے، وہ ایک ایسی چیز آپ خرید رہے ہیں جو اس کی ضروریات ہے۔ مثال کے طور پر تالا ہے نا، تالا جب آپ خریدیں گے تو چابی ضرور اس میں شامل ہوگی، کیوں؟ کیونکہ تالا اس کی چابی جو ہے تالے کی ضرورت ہے اور اس کے اندر اس کا تابع سمجھا جاتا ہے۔ جانور آپ خرید رہے ہیں تو جانور کا لگام بھی اس کا تابع ہے، وہ بھی اس کے اندر داخل سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر گاڑی آپ خرید رہے ہیں تو گاڑی کے جو توابع ہوتے ہیں، گاڑی کے اندر جو جیک ہوتا ہے، اس طرح کی جو پانے وانے جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں گاڑی کے اندر، وہ خود سب گاڑی کے اندر داخل ہوں گی۔ یا موبائل سمجھ لیجئے، حضرت شیخ صاحب نے یہ مثال بھی دی ہے کہ موبائل آپ خریدیں گے کسی دکاندار سے تو اور اس کے اندر جو نیا موبائل ہوتا ہے اس کے اندر چارجر اس کا تابع سمجھا جاتا ہے۔ ہاں یوز موبائل کی بات الگ ہے، اس میں عمومی طور پر ایسا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال عرف کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ چوتھا اصول اور آخری اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کو دوسری چیز کی ضروریات اور منافع میں سے سمجھا جاتا ہو، یعنی
کہ جو چیز آپ خرید رہے ہیں اس سے استفادہ حاصل کرنا، اس کو استعمال کرنا اس وقت تک ممکن ہی نہ ہو جب تک کہ دوسری چیز بھی اس میں شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر گھر ہے، آپ نے گھر خریدا تو اس گھر تک جانے کا جو راستہ ہے، عام سڑک سے جو اس تک راستہ جاتا ہے، وہ راستہ خود بخود اس گھر کے اندر شامل ہوگا۔ آپ نے گھر خریدا تو گویا کہ آپ کو یہ حق بھی ملا کہ آپ عام سڑک سے، روڈ سے اس تک جا سکتے ہیں اس راستے پر۔ اس لیے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو صرف گھر خریدا ہے، یہ راستے کا حق تو نہیں خریدا، نہیں، اس راستے کا حق کے بغیر اس گھر کا استعمال ممکن نہیں ہے۔ کوئی آدمی سڑک سے، ہیلی کاپٹر سے اڑ کر تو نہیں آ سکتا وہاں۔ اگر سڑک سے یا عام روڈ سے، شارع عام سے ایک ہی راستہ جاتا ہو اس گھر تک، تو وہ اس گھر کو کیسے استعمال کرے گا؟ اس راستے کے بغیر استعمال نہیں کر سکتا، تو یہ راستہ بھی خود بخود اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو یہ 4 ایسے اصول ہے کہ جس کی بنیاد پر جو بھی انسان کوئی چیز خریدتا ہے تو اس طرح کی 4 قسم کی چیزیں اس کے اندر خود بخود شامل ہوں گی۔ تو یہ ہے ہماری آج کی نشست تھی جس میں ہم نے بے صحیح کی تمام تفصیلات مکمل کر لی۔